یہ نصیرہ زکات صاحبہ نے کینیڈا سے ہمیں بھجوایا، وہ کہتی ہیں کہ باجماعت نماز میں یا الگ اپنی نماز میں بھی سورتوں یا تسبیحات کے پڑھنے کے وقت آواز کس قدر بلند ہونی چاہیے؟ یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ باجماعت نماز میں کافی بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ والے کو بھی سنائی دیتا ہے، یا بعض دفعہ اگر وہ سنتوں کی ادائیگی کر رہے ہیں تو تسبیحات یا رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے تو کافی بلند حد تک آواز ہوتی ہے۔ تو اس کا صحیح طریق کیا ہے کہ کس قدر بلند آواز سے پڑھنا چاہیے؟ اس سوال کی کئی شکلیں ہیں۔ اگر باجماعت نماز میں کوئی انسان امامت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو امام کے لیے ضروری ہے کہ مقتدیوں اور حاضرین کی تعداد کے مطابق جس قدر اسے توفیق ہے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد کوئی سورت یا آیات کی بلند آواز سے تلاوت کرے، جہاں تک ممکن ہو اس کے پیچھے اس کی ابتدا میں نماز ادا کرنے والے نمازی سورت فاتحہ اور آیات کی تلاوت کی آواز کو سن سکے، سوائے اس کے کہ حاضرین کی تعداد بہت زیادہ ہو، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہ ہو اور امام کی آواز ان تک نہ پہنچ سکے تو وہ تو ایک مجبوری کی کیفیت ہے۔ اور اگر باجماعت نماز ہو رہی ہو تو مقتدی انہیں بلند آواز سے پڑھنے سے منع فرمایا، جیسا کہ ابھی میں نے گزشتہ ایک سوال کے جواب میں حدیث پیش کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے سورت فاتحہ کے جب میں کوئی اور آیات پڑھوں تو تم آیات منہ میں نہ پڑھا کرو، تو منہ میں بھی آیات پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اسی طرح اگر مقتدی امام کے پیچھے پیچھے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے تو وہ درست نہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ بعض مقتدی پڑھتے وہ دل میں ہیں، منہ میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ والے دائیں بائیں دو تین نمازیوں کو ان کی آواز سنی جاتی ہے، تو وہ تو ان کی ایک خلقی اور فطری مجبوری ہے، اس پہ کوئی فتویٰ عائد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے بھی اگر تو گھر میں پڑھ رہا ہے اور کوئی نہیں تو پھر تو اور بات ہے، ورنہ اگر وہ مسجد میں تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا تسبیحات پڑھ رہا ہے یا دعائیں کر رہا ہے یا تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے تو اسے بلند آواز سے نہیں کرنی چاہیے تا مسجد میں موجود دوسرے نمازیوں اور ذکر و اذکار میں مصروف افراد کی توجہ میں خلل پیدا نہ ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے دوران آپ نے دیکھا کہ بعض افراد اونچی آواز سے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے خیمے کا پردہ ہٹا کر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے ہر ایک شخص اپنے خدا سے سرگوشی کر رہا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے کو تکلیف مت دو اور نہ ہی نماز میں یا قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل پر اونچی آواز سے قرات کرو۔ تو یہ حدیث ابو داؤد میں درج ہے۔ اس میں جو فکرہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل پر اونچی آواز سے قرات نہ کرو، اس سے یہ استنباط کیا جا سکتا ہے اگر مسجد میں کوئی نمازی ہے اور وہ اکیلا ہی ہے، مسجد خالی ہے، یا گھر میں وہ اکیلا ہی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی نہیں ہے، تو اگر بے شک تھوڑا سا اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھ لے یا نماز میں بھی ذرا بلند آواز سے پڑھ لے تو اس کے جواز کا
فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے وضاحت سے جتنی اس کی صورتیں تھیں وہ سب بیان فرما دی ہیں۔ اور مکرمہ نصیرہ زکا صاحبہ، امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مکمل طور پر مل گیا ہوگا۔ اگر یہی بات تھی، یہی آپ پوچھنا چاہتی تھیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی بات آپ سمجھتی ہیں کہ رہ گئی ہے تو آپ دوبارہ بھی ہمیں لکھ کر وہ پوچھ سکتی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو شامل کر لیں گے۔